اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. آج ٹوڈے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ اس کے میننگ اور تفسیر بیان کریں گے، اور میں نے I have read only 1 آیت کریمہ now. لفظی ورڈ ٹو ورڈ جب میننگ بیان کریں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. اس کو کہتے ہیں فہم القرآن، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. اور قرآن کے نزول کا جب نازل ہوا، مین ایم جسٹ اونلی واز انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. ہمارے لوگوں نے اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے لوگ بلانگ کرتے، انہوں نے قرآن مجید ناظرہ اور جسٹ حفظ کرنا اس کو کافی سمجھ لیا. قرآن بالکل اس کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن کے نزول کا مین ایم واز انڈرسٹینڈ. ہمارے ینگ پیپل افسوس سے کہنا پڑتا ہے 7 years 6 years قرآن کی حفظ پر لگا دیتے، میمورائز کرتے ہیں قرآن کو، اور آفٹر 6 years 7 years they can't understand any word of Quran. یہ پیرٹ کی طرح، لائک پیرٹ، یہ طوطا رٹا ہوا تھا، کوئی لفظ اس کو رٹا دو اور اس کو بولتے رہتے ہیں. اور یاد رکھو قیامت کے روز حساب دینا پڑتا. وقال الرسول یا ربی، رسول کمپلینٹ کریں گے رب کے سامنے. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، او مائی لارڈ، میری اس قوم نے، میرے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ قرآن تو ہے، سمجھنا چھوڑ دیا. ہمارے نمازوں کے اندر ذوق نہیں، اس لیے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں. تو اس لیے میرے عزیز خود بھی یور سیلف اور دوسرے فرینڈس کو بھی اس چیز کی دعوت دیں. اب ان کو کال کریں، یار half an hour 40 minutes 45 minutes چلے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ. ہو سکتا ہے قیامت کے روز یہی قرآن سفارش کرنے والا بن جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہ بندے کے لیے وہ سفارش کرے. دیکھیے اصحاب کہف کتنا تھے، ہاؤ مینی؟
قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں، ورڈ کو. سیقولون، یقولون، یہ جو ورڈ ہے جمع مذکر غائب کا، اور اس کا ہے قال یقول، قول ٹو سے. اور جب فعل مضارع پر سین آ جائے، فعل مضارع میں ٹو ٹینسز ہوتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر، بٹ جب سین یا سوفا آ جائے تو اس کو فیوچر کے میننگ میں لے جاتے کہ جسٹ اونلی they will say, the people they will say, thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Thalathatun mean three. They were three. Rabi'uhum, fourth of them was kalbuhum, their dog. Kalb ایک ہوتے قلب، قاف دو نکت کے ساتھ، اس ہارٹ، اس کا میننگ ہارٹ. ایک ہے کاف، کلبہم، اس کا معنی ڈاگ. کیونکہ جب وہ چلے تھے نا وہاں اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے، جب وہ چلے تھے نا الرکیم ولیج سے، 6 they were friends and they got another friend. 1 انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تو اپنے فرینڈ جو ہے اس کو بھی راستے میں بلا، جیسے یہاں ہوتا ہے دنیا کے، تو اس کو بلانے گئے. تو اس کا کیونکہ وہ شیپرڈ تھا، اس کا ایک ڈاگ وہ پیچھے چل پڑا. ڈاگ وہ اس کو مرتے تھے، ادھر بھاگ جائے یہ وغیرہ، لیکن اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. وفا، لویل ہونا چاہیے. لویلٹی سیکھنا ہو تو کتے سے سیکھا جائے، ہے نا؟ وہ بندے کو سکھا دیتا ہے. تو کتے نے جان نہیں چھوڑی، وہ اندر گئے the cave, they entered in the cave. تو ڈاگ ایز اے سیکورٹی گارڈ وہ وہاں بیٹھ گیا. تو وہ کہنے لگے اصل میں نجران کے کرسچن، نجران ایک سٹی کا نیم ہے اور سٹی آف یمن، وہاں کرسچن وہاں. اور آپ کو پتا ہے کرسچن میں بھی کئی فرقے، جیسے مسلمانوں میں فرقے ہیں نا، کرسچنز میں بہت سارے فرقے. تو 2 فرقوں سے بلانگ کرتے تھے لوگ، ایک نستوریہ اور ایک یعقوبیہ. ایک کا نام سید تھا، دوسرے کا نام عاقب تھا. They came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ڈیلیگیشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا، they can stay in the مسجد نبوی. جب نماز عصر کا ٹائم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے الگ نماز شروع کر دی، سیپریٹ. مدینہ منورہ میں جب کھڑے تو کعبہ بیت اللہ ٹوورڈز ساؤتھ، لیکن انہوں نے ایسٹ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. صحابہ کرام ان کو پکڑنے لگے،
سرکار نے فرمایا لیو دیم، چھوڑ دو، جیسے ورشپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کرنے دو۔ وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کئی چیزیں ہم یہاں سے سرکار کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے ٹالرنس۔ اب دیکھیں مسجد نبوی کے اندر کرسچن اپنی ورشپ کر، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے کوئی اور فرقے کا ہے، کوئی اور وہ آ کر تمہاری مسجد کے اندر عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے طور پر جیسے کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، عبادت تو کرے، خدا کو تو مانتا ہے۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو مان، اور مسلمان جو عام مسلمانوں میں فرقے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کو پھر مانتے ہیں، تو پھر بعض جگہوں میں تو پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ ایک فرقے کا وہاں نماز پڑھ لے تو مسجد کو واش کرتے ہیں، بڑی عجیب قسم کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ورشپ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کوشچن کرنے لگے، یہی تھا کہ کتنے تھے وہ لوگ، ہاؤ مینی پیپل بات ہے آپس میں آ کر ایک نے کہا، ایک گروپ نے کہا they were three and fourth one was down۔ دوسرے گروپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ ان کا گروپ آپس میں جو آئے انہوں نے کہا نہیں، they were five اور seventh one was sixth one was dark یا dark۔ قرآن کے اندر الفاظ ہے سیقولون، they will say ثلاثتون، they were three، رابعهم کلب، their fourth was their dog۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں they say خمسۃ، they were five، سادسهم کلب، سادس کہتے ہیں سکس کو، سکس ون was their dog۔ آپس میں کہنے لگے سرکار کے سامنے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ رجمم بالغیب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو انہوں نے کہا ہے جسٹ یہ ایسے ہی اٹکل پچو لگا رہے ہیں، غیب کی باتیں اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں، ایسے اینچی مارے جا رہے ہیں، گلا ماری جا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ they haven't got any proof, any evidence۔ they are claiming، کوئی کہہ رہے ہیں تھری، ان کا فورتھ ون ان کا ڈاک تھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں 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 پانچ تھے، اور یہ ان کی اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ اٹکل پچو کا معنی ایسے وداؤٹ اینی ایویڈینسز ایسے دعویٰ کر دینا، لوگ ایسے کہ ہوتے ہیں نا، ان کی طبیعت پکے مضبوط ہوتے ہیں دعوے کے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ کہیں گے، کچھ کہتے ہیں they were seven
وَثَامِنُهُمْ قَلْبُ, اور their eighth one was their dog. They were 7. اب ہم پوچھتے ہیں مفسرین سے حقیقت کیا ہے, کتنا, کن کی بات صحیح؟ آخری لاسٹ ون جو قول ہے نا, they were 7, اور 8واں ان کا کتا تھا. وَثَامِنُهُمْ قَلْبُ, مسلمانوں کا نے یہ کہا. اب ریالٹی میں کیا, کس کی بات صحیح؟ یہاں تعویل آ گئی, تفسیر, اجتہاد. مفسرین نے کہا قرآن کے الفاظ کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے لاسٹ ون قول جو ہے نا وہ بہتر ہے. they were 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. they were 7. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی یہی کہے, میں انہی میں سے. حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب, اے اللہ کتاب اللہ کا اس کو علم عطا فرما دے, دین کا فقیہ بنا دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی بات یہ ہے قرآن کے الفاظ کو دیکھو, دیکھیں وہاں جب کہا گیا ثلاثۃ رابعہم خمسۃ سادسہم کلبہم, یہ کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا رجمم بالغائب. یہ ایسے اٹکل پچو لگا رہے ہیں, یعنی اب ایسے باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگلی آیت میں وہ سیپریٹ کہیں اور یہ کہیں کہتے ہیں 7 وثامنہم قلب اور 8واں ان کا کتا ہے. یہ اللہ, اس کے بارے کے ساتھ اللہ رب العزت نے رجمم بالغیب کی بات نہیں کی. یہ دلیل ہے بات اس بات کی کہ یہ 7. نمبر 2 دلیل, وہاں قرآن کے الفاظ دیکھو ثلاثہ اور خمسہ کے بعد واو نہیں ہے, لیکن یہاں کا جب کہا نا سبعۃ وثامنہم قلب, یہاں واو ہے موجود. یہ سینٹنس ہے, جملہ حالیہ ہے, سیپریٹ. یہ توکید کا معنی دے رہا ہے, انفیسس کا معنی دے رہا. اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے قل, اے حبیب یو سے دین, ان کو فرما دے ربی اعلمہم بعدتہم, یقینی بات میرا رب وہ صحیح کاؤنٹنگ کو وہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل, اس کاؤنٹنگ کو نہیں جانتے مگر few people, except few people, قلیل, تھوڑے جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے بتا دیا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آئی ایم فرام دس قلیل, میں بھی ان میں سے ہوں, میں جانتا ہوں. اور پھر حضرت علی المرتضی تو ان کے نیم تک بتا دیے کہ ان کے نیم کیا کیا تھے جو 7. اور پھر ایک دلیل اللہ رب العزت کا فرماتا ہے قلیل جانتے. دیکھیں پہلی جو 2 اوپینینز 2 زیادہ ہے, اور یہاں جو ہے نا ایک ہے.
الگ جو کہی گئی ہے رجم بالغیب کے بعد ایک کہی گئی، اور ایک جو ہے نا وہ لیس ہوتا ہے ٹو سے. تو قلیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلیل جانتے ہیں، قلیل جو few پیپل ہے جانتے ہیں، تو وہ آخری کی بات کرنے والے ایک ایک اوپینین ہو گئی ان کی، یہ قلیل ہو گیا ان کے مقابلے میں. اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جانتے ہیں. فلا تمار فیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائس کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہماری طرف تھرو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائس ٹو اس ایز ویل. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان مسائل کے اندر کتنا تھے ہو میں نے یہ وغیرہ، اس میں کے اندر کوئی فائدہ نہیں کہ بھی کاؤنٹنگ جتنا بھی تھے، بس یہ سمجھ لو کہ راہ خدا میں نکلے تھے، بس جتنا بھی تھے، اس کے اندر مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تمہارے فیہم الا میرا ظاہر، اے حبیب ان کے ساتھ مناظرہ ڈیبیٹ زیادہ نہ کرو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان ڈفرینٹ پلیسز پر فرمایا مناظرہ کرنے کی کسی کے ساتھ زیادہ ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ جس کو مناظرے کی ڈیبیٹ کی عادت پڑ جائے تو آپ ایک اس کو جواب دیں گے وہ دوسرا کو ویسے نکال دے گا، آپ اس کو اس کا جواب دیں اس کو وہ ویسے کوئی اور نکال دے گا. دلیل اگرچہ کمزور ہو لیکن وہ چڑھا ہوا ہوگا میں میرے کو یہ مناظرے کی جو عادت پڑ جاتی ہے نا، قرآن نے اس کو ڈسکریج کیا. فلا تمہارے فی ہیں، یہ مناظرہ نہ کرو کے ساتھ الا میرا ان ظاہرہ، ظاہری طور پر اتنا کہہ دو کہ تم جو کہہ رہے ہو وٹ از ایویڈنس، وٹ از دلیل کیا ہے تمہارے پاس، بس اتنا کہہ دیا. لمبے مناظرے کی ضرورت نہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ رب العزت فرماتا ہے دین کی طرف بلاؤ ہے بھی حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اور اگر ڈیبیٹ کی حالت آ بھی جائے تو احسن طریقے سے. احسن کا طریقہ میں الفاظ کے اندر ادب شائستگی ہونی چاہیے، دوسرے کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ بات کرو. عام طور پر کیا ہوتا ہے ان مناظروں کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ان کے خلیفے جو ہوتے ہیں امداد اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خلیفے ہوتے ہیں وہ زیادہ لیے ہوتے ہیں، وہ جو بات کہے گا وہ بات سمجھے گے نہیں، بس نعرہ شروع کر لگا دیں گے بھائی واہ واہ بھی واہ واہ بڑی یہ کام شروع کر بڑا کام. اللہ رب العزت جادلہم باللتی ہی احسن. ایک اور مقام پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم کسی کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرو نا وہ تمہاری طرف ایسے قریب آ جائے گا، تمہارا دوست بن جائے گا، کانہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا اگر اچھی گفتگو کرو مخالف کے ساتھ. فلا تمہارے فی ہے الا میرا ان ظاہر. اور پھر اللہ رب العزت said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ان کے about اصحاب کہف don't ask any fatwa from Christian اور یہود، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جتنا آپ کے پاس نالج ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. ان سے نہ پوچھیں، آپ نہ کہیں کہ تم بتاؤ کتنے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے.
اور آپ کا علم زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھے وہ تو جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قلیل جانتے ہیں، کیسے جانتے؟ یہ کوئی حساب کی بات تو نہیں ہے کہ 2 and 2 کتنا ہوتے ہیں، یہ پتا چلتا ہے وحی کے ذریعے، اور وہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے سب کچھ۔ آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ، نون توکید ثقیلہ کے ساتھ کہا گیا ہے، نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کا۔ اصل بات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہود نے آ کر پوچھا کہ اصحاب کہف کے 3 سوال کے 3 کوشچن، اصحاب کہف روح، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم they will ask you about روح، روح کے بارے میں پوچھیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ، ایک اصحاب کہف، ایک روح کے بارے میں، اور تیسرا ہوس موسیٰ کا ساتھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جن کے پاس ٹریول کیا تھا علم کے حصول کے لیے، علم پڑھنے کے لیے، وہ کون تھا؟ اور ایک اور قول میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کون؟ وہ کون تھا جس نے ایسٹ اور ویسٹ کا سفر کیا؟ ڈفرنٹ کوئسچن یہود کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کوئسچن یہ بھی تھا کہ جنت میں جب جائیں گے تو سب سے پہلا جو فوڈ دیا جائے گا جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ فوڈ کیا ہوگا؟ ہے نا، وہ فوڈ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یعنی ریسپشن کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قابض الحوت، مچھلی کا، فش کا جگر جو سب سے پہلے وہ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کوشچن کیا، یہ کیا ہے کہ کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ڈیٹیل کے ساتھ۔ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے ٹاپک، ہم ایک اور ٹاپک کی طرف چل پڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یہی فرمایا ہوگا کہ کل میں بتاؤں گا، ٹمارو آئی ول ٹیل یو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ کہ دین کی تبلیغ کا میسج جلدی سے جلدی پہنچے، یعنی ان کے منہ بند کیے جائیں جب یہ کوشچن کر رہے۔ سرکار نے فرمایا کل میں اس کا جواب، لیکن وہی کا سلسلہ ڈیلے ہو، 10 to 15 days ڈیلے ہو گئے۔ وہ بار بار کہنے لگے ہمیں تو کہا تھا تمہاروں کا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے حبیب جب بھی آپ کسی سے پرومس کریں یہ وغیرہ، تو ساتھ ایک ورڈ ضرور کہا کریں، انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا۔ ڈیلے بھی ہو جائے نہ بھی ہو تو کوئی پرابلم نہیں، یہ ضرور۔ اور اصل میں یاد رکھیں یہ لیسن ہے تو امت مسلمہ کو،
جب بھی کہیں جانا ہو یا کہنا ہو میں آ رہا ہوں یا یہ ہے، ساتھ انشاء اللہ ضرور کہا کریں، وگرنہ جھوٹ جائے گا اگر نہ پہنچے۔ جب کہیں گے انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ اگر اللہ نے چاہا، تو اللہ نے نہیں چاہا اگر بندہ نہیں پہنچا ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، definitely you don't say لِشَيْءٍ، for anything، کیا انی فاعلٌ ذالک غدن، انی indeed me فاعل doing، I am doing ذالک that thing غدن tomorrow، الا ان یشاء اللہ except یہ کہیں if اللہ wish، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ ان شاء اللہ، اللہ فاعل ہے، شاء یہ فعل ہے، شاء یہ شاء، if اگر اللہ چاہے گا، if اللہ wish I will come، I will do this thing، یہ ضرور کھا۔ اور پھر کیا کھا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو when you forget، نسیہ ینسا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نسیتا یعنی کیا؟ اگر تم بھول جاؤ تو پھر اس وقت کہہ دو انشاءاللہ، بعد میں کہہ دو، یعنی جب بھول گیا۔ یہ عبادات میں، معاملات میں نہیں ہے ایسا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ کی ڈیلنگ ہے فائنینشلی، وہاں انشاءاللہ وہ کام کرے گا جو موقع پر کرے، بعد میں نہیں چلے گا۔ یہ عبادات کے اندر ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اگر بھول گئے ہو نا تو میڈل، کھانے کے میڈل میں پڑھ لیا کرو، اگر پھر بھی بھول گئے کھانے کے اینڈ میں پڑھ لو، اور اللہ کا ذکر ضرور کرو۔ فرمایا وَذْكُرْ اذْكُرْ، وَاذْكُرْ، واو جب ملی یہ حمزۃ الوصل ہے، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، ریڈنگ اذْكُرْ، یہ واحد مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے، ناصر ینصر، ذکر یذکر، وذکر یعنی اذکر ربک، یہ مفعول بہی ہے، فاعل اس کے اندر انت موجود، وذکر ربک، اپنے رب کو یاد کرو، اذا نسیت، جب تم بھول جاؤ، یعنی انشاءاللہ کہنا، تم پہلے بھول گئے تو بعد میں کہیں، یا کہیں بسم اللہ پڑھنا تھا کوئی ذکر، یعنی اینی ٹائم، اسی سے ہے نماز کی قضا۔ جب نماز قضا ہو گئی یا بھول گئے یا نیند آ گئی، مومن کی یاد رکھیں جان بوجھ کر نماز قضا نہیں ہوتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے مسلم سے کہ وہ سویا رہے اور نماز نہ پڑھے۔ کبھی کبھی بھول جاتا ہے یا نیند آ جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب یاد آ جائے تو بعد میں یہ پڑھ لو، یعنی نماز قضا کی جا سکتی ہے، نماز قضا کر لو۔ اور وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، and you say I hope it's possible میرا رب مجھے ہدایت پر بتا دے گا، he will tell me لِأَقْرَمَ مِنْ هَذَا رَشَدًا،
جو ہدایت میں اس سے قریب تر ہوگا، جو کلوز ہوگا، وہ اللہ رب العزت بتا دے گا۔ اب کتنا ٹائم، ہاؤ مینی منتھ، ہاؤ مینی ایئرس، کتنا اصحاب کہف غار کے اندر، دا کیو، وہ موجود رہے۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، یا تو یہ قول ہے دے سینگ آف دا پیپل، کہ جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مینی ور اصحاب کہف، یہ بھی ان کی طرف سے they will say، جیسا کہ انہوں نے وہاں کہا تھا کہ they were 3 اور 4th one was their dog، یا they were 5 and 6th one was their dog۔ یہاں کہا گیا ہے وَلَبِثُوا، and they will say لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وزادوا تسعا، کہ وہ ٹھہرے 3 centuries، 300 years، and you add 9 more۔ یا تو یہ ان کا قول ہے، یا یہ ہے کہ they are saying of اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت said، what did he say؟ وَلَبِثُوا، لَبِثَ يَلْبَسُ، عَلِمَ يَعْلَمُ، اس کا معنی سٹے کرنا، رکنا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا۔ وہ رہے فی کہفہم، فی ان کافی، in their cave، 300 سنین، 300 mean 100، سنین years، 300 years۔ وَازْدَادُوا، ازدادوا، and you add 9 years more، یعنی altogether 3 centuries and 9 years۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ اتنا ایڈ کر دو؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں years جو ہوتی ہیں نا شام، days، ایک ہیں شمسی اور دوسرے قمری۔ یہ جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، یہ جو ہے نا، ان کو شمسی کہا جاتا ہے۔ شمس کہتے ہیں سن کو۔ یہ جو سال ہے، یہ سورج کے جو دن طلوع ہوتا ہے اور شام ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتے۔ ان کے نزدیک ڈے جو ہے نا، سن رائز سے سن سیٹ تک ہوتا ہے۔ دوسرے قمری، جو اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر، اور جو بھی اسلامک کیلنڈر نے قمری منتھ کو کاؤنٹ کرتے، وہ ڈے جو ہے نا، وہ قمری مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مثلا آج مغرب سے سیٹرڈے شروع ہو گیا، یہ عرب کے ہاں جیسا تھا۔ ہم کہتے ہیں آج کی نائٹ، جو ہم جب استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں فرائیڈے نائٹ، یہی کہتے ہیں نا؟ نہیں، قمری اعتبار سے یہ سیٹرڈے نائٹ، کیونکہ ٹمارو سیٹرڈے، یہ پہلی نائٹ جو ہے نا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ چاند جو ہے نا، مون، فرسٹ مون،
وہ مغرب کے فوراً بعد جو نظر آ جائے آفٹر سن سیٹ، وہ نیو مون وہاں سے کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اسلامی ڈے، اسلامی با ایمانہ اسلامک مسائل احکام کے اعتبار سے وہ کب ہوتا ہے؟ وہ ڈان سے شروع ہوتا ہے دن، جو ہے نا صبح صادق سے طلوع فجر ہوئی، دن شروع ہو گیا اور پھر سن سیٹ تک رہتا ہے، وہ دن وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ظاہر روزہ ہے ہمارا، روزہ اس کے مطابق ہے نا، یہ ایک سلسلہ یہ چلا۔ تو اسلامک قمری اعتبار سے یعنی مون کے اعتبار سے 9 ایئرز مور کاؤنٹ کرنے پڑیں گے، 3 ایئرز 3 سینچریز اینڈ 9 ایئرز مور، وہ وہاں ٹھہرے۔ لیکن یاد رکھیں جتنا بھی ٹھہرے رہے نا، یہ خدا کی قدرت کی عجیب نشانی ہے، عجیب نشانی ہے خدا کی قسم۔ لیکن دیکھیں عقل مندوں کے لیے اصل تو بات یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ رب العزت یہ جو بندے جا رہے ہیں نا، مر رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت قادر ہے پھر ان کو زندگی عطا فرمائے، پھر زندہ کر دے حساب کتاب کے لیے۔ اصل یہ دلیل ان لوگوں کے، ویسے عقل مند کے لیے تو اتنا ہی دلیل کافی ہے، ایوری ڈے کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا ہے کہ ہم رات کو سو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسا وہاں کوئی بات کر رہا ہے، ہمیں پتہ کوئی نہیں، کیا حرکات ہو، کیا سکنات ہو، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا لائٹ، یہ اس لیے کہا جاتا ہے النوم کالموت، نیند جو ہے نا موت کی طرح، رات کو بندہ سو جاتا ہے پھر صبح اٹھ جاتا ہے، یعنی جو اللہ سلاتا ہے پھر اٹھا دیتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، روزانہ کی دلیل ہے ہمارے پاس کہ پھر مرنے کے بعد پھر اٹھا دے گا، حساب کتاب ہوگا۔ مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں دیٹ از امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک بندے کو دفن کر کے آتے ہیں قبر کے اندر، پھر بعد میں جاتے ہیں آفٹر 2-3 ایئر ان کی ہڈیاں چمک رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کی گوشت نہیں ہوتا، اس کی سکن نہیں ہوتی، سب کچھ ختم ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ زندہ کیا جائے، پھر اس سے حساب کتاب ہو؟ دیٹ از امپاسبل، وی کانٹ بلیو۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے نو نو نو، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ اور یہی بات تھی، یہ اصحاب کہف کا واقعہ کہاں پر ہوا یہ بھی تو ہے نا، اور کب ہوا ہے یہ آفٹر عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، وہ جگہ جروسلم کے اندر وہ جگہ موجود ہے، وہاں ایک بگ چرچ بن چکا، جنہوں نے وزٹ کیا ہے جروسلم کا انہوں نے دیکھا ہے بگ چرچ بن چکا ہے اس جگہ کے اندر، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بلیو میں کہ وہ کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ ہو گئی تھی، ان کو ہینگ اپ کر دیا گیا تھا، لیکن ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے بر رفعہ، ہے نا، اللہ رب العزت وما قتلوہ وما صلبوہ، یقین ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ ہینگ اپ کیا ہے، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا، اور پھر ہمارا یہ بلیف ہے صحیح احادیث کے مطابق ہی ول کم بیک، واپس آئیں گے ایز اے نبی نہیں، ایز اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے۔ اور کہاں آئیں گے؟ دمشق کی جامع مسجد، جامع اموی کی، وہاں جو المنارۃ البیضاء، وائٹ
اس کا جو پلر مینارہ وہاں آئیں گے، اس مسجد کے اندر نماز کا ٹائم ہوگا، مسلم امام کھڑا ہوگا جماعت کے لیے اور شور پڑ جائے گا، جا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو مسلم امام کہے گا آ جائیں آپ مسلح پر، کہنا ہے انا متبع، انا متبع، یہ اسلام کے ہمارے جو قادیانی ہیں ان کا عقیدہ، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ان کو ہینگ اپ کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، کیوں؟ ایک اور ہے، اصل میں چکر ہے ان کی طرف سے، قادیانیوں کی طرف سے، یہ جو کہا گیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، تو وہی کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، ان کا اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں وہی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتا ہے مہدی، کبھی کہتے ہیں چیزیں، اور ان کو کہا جائے مہدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے فادر کا نام بھی میرے فادر کی طرح ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ اہل بیت سے ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہوگا امام مہدی، اور ملاقات ہوگی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی بیت اللہ میں ملاقات ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دجال کو قتل کریں گے، وہاں دجال کو قتل کریں گے، دجال مکہ میں آ جائے گا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کے ہر ایوری جو انٹرس ہے، گیٹ ہے، فرشتے کھڑے ہوں گے ڈنڈے اٹھا کر، وہ ماریں گے اس کو بنا، لیکن ادھر آ جائے گا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو فرمایا ہے لبثوا فی کہفہم ثلاثمائۃ سنین، وہ ٹھہرے، they did stay فی کہف in their cave ثلاثمائۃ سنین، ثلاثہ 300 سنین years، وَالذَّاتُ تِسْعَ and you add تسعہ 9 years more، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر یہ قول ہے اللہ کا نہیں ہے بلکہ ان کا قول جو کہتے تھے، کلیم کرتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اعلم بما لبث، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کیا کہ how many years they stay، انہوں نے سٹے کیا تھا کتنا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب کا علم اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں، ذاتی طور پر، اور انبیاء جو جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اللہ کے اللہ بتاتے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، اپنے پروفٹس کو، وگرنہ ذاتی طور پر غیب کا علم فقط اللہ، زمین آسمان لہو اسی کا، اللہ کا، غیب السماوات، سماوات جمع، سما ان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک نہیں، زیادہ ہے، کتنا ہے؟ 7 سماوات، اللہ الذی خلقہن، خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، والارض مثلہ، اور زمین بھی 7، زمینیں بھی 7 ہے، آسمان بھی 7، اور موجودہ سائنٹسٹ وہ ایک آسمان کو بھی نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں بس ایسے خلا ہے، ایسے فضا ہے، اسپیس جسٹ
اور آہستہ آہستہ یہ ثابت ہو جائے گا ان کو، جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں سین، یہ اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے۔ اب آخری بات اللہ رب العزت فرماتا ہے اب سر بھی و اسمع، یہ فعل تعجب ہے، فعل تعجب، افعل بھی ہے نا، افعل ما افعلہ و افعل بھی، فعل تعجب، کتنا اللہ کا دیکھنا بہت پیارا ہے اور اللہ کا سننا بھی بہت پیارا، نہ اس کے دیکھنے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس کے سننے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا بھی بہت پیارا ہے اور اللہ کا سننا بھی بہت اچھا ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کا اللہ کے ماں سوا کوئی دوست نہیں، دوست بناؤ اللہ کو جو صحیح، جس پر نہ موت آتی نہ بے وفائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو دوست بناؤ۔ کون ہے جو اللہ کو دوست بنائے؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور بندہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کر، یہ نہ کہے کہ اللہ جیسے آسمان بنانے والا وہ اکیلا نہیں کوئی اور بھی، زمینیں بنانے والا اور نہیں، یا رازق اکیلا نہیں کوئی اور بھی ہے، ہمیں انسان کو بنانے والا اور بھی ہے، نہیں ایسا نہیں، کسی کو اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی جگہ پر ہم روک دیتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ ایک نیا ایک ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کا ٹاپک یہاں تک ختم ہے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اللہ ہمارے علم کو انکریز فرما دے، قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کی برکتوں سے اللہ ہمارے یہ بچے نوجوان جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی سمجھ کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا رب العالمین ان کی زندگیوں کو برکت عطا فرما دے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی صاحب